جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 64 ملاقات ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا ملکی حالات پہ بھی بات ہونی چاہیے، کمپیریزن ہونا چاہیے. تو جب نگاہ ڈالتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے تو کچھ بڑی جو چینجز آئی ہیں. سب سے پہلے اس ملک میں انفراسٹرکچر دیکھا جاتا ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تربیلا ڈیم بنا تھا جب ستلج، راوی، بیاس انڈیا کو دیے گئے اور جہلم چناب پاکستان کے حصے میں آیا، اور جو وہاں سے ملا اس سے تربیلا ڈیم بنا ایوب خان صاحب کے دور میں. پتہ نہیں میں غلط ہوں صحیح ہوں. اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور میں کراچی میں اسٹیل مل لگی. میرا نہیں خیال کسی بھی سیاستدان نے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کیا. ہاں، ایک چیز کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، ہوگا برا وہ، اس کی بھی وجہ ہے. میں بتاتا ہوں کہ میرے اندازے کے مطابق سیاستدان باہر پیسہ کیوں لے کے گئے اور مکان، کوٹھیاں اور بزنس وہاں کیوں کیے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. تو نواز شریف کے دور میں موٹر وے ہو گیا، ایٹم بم کا دھماکہ ہو گیا، گرین چینل ہو گیا، چنگیوں کا خاتمہ ہو گیا. یہ میرا خیال ہے اچھے کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مافیا پروان چڑھتا گیا. ایک ایسا مافیا جس نے بجلی کے منصوبے نہ لگنے دیے کہ ان کے جنریٹر بکیں. اب وہ مافیا یو پی ایس کی صورت میں آ گیا. ایک ایسا مافیا تھا جس نے پانی کے منصوبے نہ لگنے دیے تاکہ ان کی بوتلیں نیسلے کی اور دوسری بکے. ایک وہ مافیا جنہوں نے اسکول نہیں بننے دیے تاکہ ان کے پرائیویٹ اسکول چلیں. کہاں 300-400 روپیہ فیس پرائیویٹ اسکول کی، اور کہاں 3-4 ہزار روپیہ گورنمنٹ کی، 300-400 اور پرائیویٹ کی 3-4 ہزار. ٹیوشن اس کے علاوہ، رکشے کا آنا جانا اس کے علاوہ. ہاسپٹل کو برباد کیا گیا، اس کے پیرالل اپنے پرائیویٹ کلینک بنائے گئے اور لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا. ریلوے کو تباہ کیا گیا، اپنی پرائیویٹ بسیں اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو جیسے دائیوو ہے ٹھیکے دیے گئے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، سیالکوٹ ریلوے پھاٹک ہے، کچہری والا، خادم علی روڈ والا، دن میں کم سے کم 10-12 مرتبہ پھاٹک بند ہوتا تھا. اب آپ آرام سے چارپائی لے کے تو ریلوے لائن پہ سو جائیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، شاید ہی کوئی ٹرین گزرتی ہے. ایک خاص مافیا ہے. اس کے بعد سیاست میں بھی مافیا آ گیا کہ ہر بندے کو اپنا کونسلر، ناظم، چیئرمین وہ چاہیے جو 3-4 گن مین رکھتا ہو جس سے تھانے والے ڈرتے ہوں. اس لیے لوگوں نے شریف آدمی کو ووٹ دینا شروع کر دیا اور یہ لوگ پروموٹ ہونا شروع ہو گئے. پھر ایک اور ظلم یہ ہوا کہ ہم مسلکوں میں بٹ گئے. مذہب کے ہر ایک نے اپنا علیحدہ مدرسہ اسکول بنا لیا پرائیویٹ سیکٹر میں، آج بھی ہیں. اس پہ اور ظلم یہ ہو گیا کہ ہاسپٹل بھی مغل ہاسپٹل ہو گیا، الشیخ ہاسپٹل ہو گیا، آگے کاسٹ میں بھی ہم تقسیم ہونے شروع ہو گئے. ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. پی آئی اے آفس میں جاتے تھے ٹکٹ لینے، 3-3 4-4 دن جی جگہ نہیں ہے. جب جہاز میں بیٹھتے تو آدھا جہاز پتہ چلتا خالی ہے. ستم دیکھیے پاکستانی سیاست کا کہ نیوی
کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، حالانکہ سمندر کراچی میں ہے۔ پی آئی اے کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے۔ بینکوں کے ہیڈ آفس کراچی میں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے۔ ان حکمرانوں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جو کیپٹل اسلام آباد ہے اس میں ان کے ہیڈ آفس کو ٹرانسفر کریں۔ ایک خاص مافیا نے جکڑا ہوا ہے۔ جب ہم بینک میں مسقط میں تھے تو کچھ لوگ، زیادہ تر میمن برادری کے تھے جو بینکوں میں تھے، وہ بتاتے تھے کہ ان کا اثر رسوخ کیسا ہے، جن کے آگے پریزیڈنٹ بینکوں کے بڑے بڑے جو تھے وی پی، وہ سر جھکا کے چلتے تھے، ان کی جرت نہیں تھی کہ ان سے کوئی سوال کر سکے۔ تو میں دیکھتا ہوں آج بھی پولٹری فارم والوں کا اپنا مافیا ہے، اسکول والوں کا اپنا مافیا ہے، ایک ٹیوشن کا مافیا ہے، ہاسپٹل کا ہے، لیبارٹری کا ہے۔ میں نے 17 سال سٹور رن کیا ہے۔ 2 روپے 5 روپے دال مہنگی ہے تو 10 روپے جرمانہ ہے، لیکن جوتا جتنے کا مرضی بیچو، کپڑے کا سوٹ کھلا یا سلا جتنے کا مرضی بیچو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی سلیب نہیں ہے، کوئی بار نہیں ہے لیبارٹری کے چیک پہ کہ کتنی فیس ہونی چاہیے۔ شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ اور چیکنگ کن کی ہوتی ہے؟ کریانے والے، فروٹ سبزی کی ریڑھی والے، اور گوشت والے تو ہر وقت زیر عتاب رہتے ہیں۔ یہ زیادتی ہے۔ آپ جوں چیکنگ کا معیار بڑھاتے جائیں گے، جیسے فوڈ والے آگے، آپ جیسے جیسے زیادہ محکمے انوالو ہوں گے، میں نے یہی دیکھا ہے رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، سٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے۔ 6-7 مہینے وہ صحیح چلتے ہیں، اس کے بعد بتا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں انہی ڈپارٹمنٹ کو جن کا میں نے نام لیا، ساتھ پولیس والوں کو بھی ڈال لیں۔ سبزی کی دکان پہ آتے ہیں، گوشت کی، چکن کی، سامان لیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے اور چلے جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے۔ اگر آپ پاکستان کے قرضوں کی طرف نظر دوڑائیں تو مرکز وابڈا کا مقروض، صوبے مرکز کے مقروض، مرکز فارن کنٹری کا مقروض، گیس کا محکمہ وہ لاس میں، پی آئی اے وہ لاس میں، ریلوے وہ لاس میں، برونی قرضے وہ کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ اب اگر آپ ان ٹوٹل اماؤنٹ کو جمع کریں تو سمندر میں ایک نیا ملک بنتا ہے۔ اور آپ شہروں کی حالت دیکھ لیں کیا ہے، گلیوں کی، سیوریج سسٹم کی، بجلی کی تاریں دیکھیں کس طرح لٹک رہی ہیں۔ کوئی حال نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ میں یورپ بھی 2 سال رہ کے آیا ہوں، مڈل ایسٹ میں میں نے 17-18 سال گزارے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ بہت اچھا سسٹم ہے۔ جو ایک دفعہ جرم کرتا ہے اس کو اس طرح کی سزا ملتی ہے، خاص کر عرب کنٹریز میں، کہ وہ اپنی پشتوں کو بھی کہتا ہے کہ یہاں جرم نہیں کرنا۔ اور جب اس کا طیارہ اگر وہ لاہور سے جا رہا ہے انگلینڈ، تو اگر طیارے والا کہے گا نا اب ہم دبئی کے دودھ میں ہیں یا عمان کی، تو مجھے 100% یقین ہے کہ اسے جہاز میں بیٹھے پسینہ آ جائے گا کہ اب میرا پلین عمان پہ سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے جرم کا قلعہ کما کیا ہے، مجرم کو سخت سزا دی ہے، نفری میں تھوڑا اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہاسپٹلز کو ماڈرنائز کیا ہے، ایکسپینشن بھی کی ہے، نئی جگہ پہ بھی بنائے ہیں، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے جو کاز ہے ڈیزیز کا اسے ختم کیا جائے۔ جیسے کہ کوئی ملیریا کا اگر پیشنٹ کسی ولایا ڈسٹرکٹ کو کہتے ہیں وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو والی سے باز پرس ہوتی ہے کہ مچھر پیدا ہی تب ہوا ہے جب پانی کھڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بڑے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ پولیس والے کی بڑی رسپیکٹ ہے۔ پولیس والا اگر یونیفارم میں ہے تو کسی دکان میں جا کے وہ سامان نہیں خرید سکتا، کیونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دکان میں گیا ہے، اس نے اپنی وردی کا اثر رسوخ استعمال کر کے سستی چیز لی ہے۔
وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں ہارن دوں، انڈین یا پاکستانی یا بنگالی جو بھی ہے وہ گاڑی کی طرف آئے اور اس سے میں وہیں پہ بیٹھا بیٹھا سامان لے لوں۔ آپ یقین کریں کہ پولیس والوں کی سیلری، میں 83 میں بینک میں گیا، شاید 90 میں پولیس والوں کی سیلریاں بینک میں ٹرانسفر ہونی شروع ہوئیں، وہ بھی جب یہاں پہ گپلے ہونے شروع ہوئے۔ زیادہ تر فائنانس کو انڈین، پاکستانی، سری لنکن مینیج کرتے تھے۔ پتہ چلا آج پاکستانی، آج سری لنکن سیلریاں لے کے بھاگ گیا ہے، تو مجبوراً گورنمنٹ نے سیلریاں بینکوں میں ٹرانسفر کرنی کی شروع کی، ورنہ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ یہ ڈپارٹمنٹ لوگوں میں گلے ملے نہ۔ جس طرح ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی فلم دیکھنے جاتے تھے تو سینمے میں اعلان ہوتا تھا کہ یہ فلاں فوجی کا پاس ملا ہے اور وہ دفتر میں آ کے لے جائے۔ ہمیں یاد ہے کہ کینٹ ایریے سے باہر نکلنے کے لیے فوجی کو پرمیشن کی، کارڈ کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا نظام ہے، مجھے نہیں پتہ۔ خیر، جب تک آپ اپنے سسٹم ٹھیک نہیں کرتے، جب تک کرپشن والوں کو سزائیں نہیں دیتے، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ نے دہشت گردوں کو چن چن کے ختم کیا ہے، پہاڑوں سے، جنگلوں سے ڈھونڈ کے، اور یہ جو 22 کروڑ عوام کو ٹیکہ لگاتے ہیں، یہ سارے میدانی علاقے میں بستے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن ان کو ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا۔ ہم نے تو وقت گزار لیا کافی، ہم اپنی اولادوں کا سوچتے ہیں، جو ڈگریاں لیے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپلائی کرتے ہیں لیکن ان کو کوڑا جواب دے دیا جاتا ہے۔ وہی جو سیٹیں ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹ کی، وہ ان کے بھتیجوں، بھانجوں اور کزنوں میں بانٹ دی جاتی ہیں، جن میں سے مور دین 50% کی ڈگریاں بھی جعلی ہوتی ہیں، اور ایک غریب آدمی کا بچہ میرٹ پہ اوپر نمبر لے کے کامیاب ہونے والا، وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ باقی جو کریم ہوتی ہے ان کو یورپ والے ہائر ایجوکیشن کے نام پہ، اسکالرشپ کے نام پہ، کیونکہ ان کو وہاں پہ ایندھن چاہیے، اور ہمارے غریب ملکوں سے وہ جتنی ذہانت ہوتی ہے، جو ٹاپ 10 ہوتے ہیں ان کو وہ لے جاتے ہیں۔ وہیں پہ ان کو 5 سال بعد امیگریشن بھی ملتی ہے، پاسپورٹ بھی مل جاتے ہیں، فیسیلیٹیز بھی مل جاتی ہیں۔ عرب ملک میں 17 سال رہا ہوں، وہاں پہ واپسی پہ ایک لیٹر سرو کیا جاتا ہے، جینٹل مین یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ ڈیو ٹو مانیٹائزیشن۔ جب کہ سیکھ کے اس ملک کی خدمت کرنے کی باری آتی ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں یہی المیہ ہے کہ پاکستانی، انڈین، سری لنکن جب جی چاہتا ہے ان کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہی برٹن، وہی امریکن، وہی یورپین جو اپنے ملک میں امیگرینٹس کو، ایکسپیکٹیٹ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، نیشنل کارڈ دیتے ہیں، پاسپورٹ دیتے ہیں، انہی کی زیر نگرانی عرب کنٹری میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، عمان ہے، بحرین ہے، دبئی ہے، ہر پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی جو رہ رہا ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ اپنے سپانسر کو ہر مہینے دیتا ہے، جس کا نام اربابی ہے۔ وہ کم سے کم 15 ریال ہے، 20 ہے، جو گولڈ والے ہیں وہ 50 سے 100 ریال بھی ہے، 1 ریال 400 روپے کا بنتا ہے۔ پھر وہاں پہ ایک لیبر کارڈ بنتا ہے جس کی مدت 2 سال ہوتی ہے، وہ تقریباً 450 ریال کا بنتا ہے، یعنی پاکستانی 2.25 لاکھ کا گورنمنٹ ان سے پیسے لیتی ہے۔ پھر ہر دکان میں جو سینسٹیو ہیں بزنس، وہاں پہ سیکیورٹی الارم سسٹم ہے، اس کا بھی تقریباً 1 لاکھ روپیہ فیس ہے۔ اس کے بعد جو فائر ایکسٹنگوشر ہے، آپ کا باہر سائن بورڈ ہے۔ پھر ہر ایکسپیکٹیڈ نے کرائے پہ رہنا ہے، کرائے پہ بزنس کرنا ہے۔ دکھ ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ پتہ نہیں بیچارے پاکستانی کس طرح خون پسینے کی کمائی سے بچا کے اب اپنے
گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور جب وہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو سب کی ان پہ سامان اور ان کی جیب پہ نظر ہوتی ہے۔ کچھ امیگریشن میں لوٹتے ہیں، کچھ جو باہر ٹیکسی والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں لوٹتے ہیں، اور کچھ اپنے عزیز و اقارب کے ہاتھوں ہی لوٹ چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ 20-25 سال کے بعد گھر آتے ہیں تو جیسے ریس کا گھوڑا لنگڑا ہو جائے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے، اس طرح جب وہ آ کے کہتا ہے کہ میری جاب فنش ہو گئی ہے، میں آ گیا ہوں، تو جو وہی اس کے آگے جھکنے والے ہیں وہ اس سے نظریں چرانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔ وہی گھر جہاں پہ 4 بھائی اکٹھے رہتے تھے، 20 سال بعد جب سب کے بچے ہوتے ہیں تو 2 فیملی کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جو پیچھے ہوتے ہیں وہ تو اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ جو بیچارہ باہر سے آتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ صرف وہ اتنا بتا دے یہاں کمیونٹی میں باہر سے آیا ہوں، میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں سے آپ کو ایسے رنگیلے آدمی ملیں گے فراڈیے، وہ کہیں گے لگاؤ جی 15-20 لاکھ، 6 مہینے میں یہ 30 لاکھ ہو جائے گا۔ بہت سی مثالیں ہیں میرے پاس، پاکستانی یہاں پاکستان آئے اور بیچارے لوٹ کے واپس گئے۔ آج بھی میں پاکستان میں ہوں پچھلے 20 سال سے، ادھر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں جو باہر سے آئے ہیں، ان کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ملاقات پھر ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔